السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم سورہ تحریم کی یہ جو آیات ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد توبۃ نصوحہ کی بات ہوئی، توبہ کرنے کی، کیونکہ جب ہم اپنے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو گلٹ بھی بہت سا ہوتا ہے نا، کہ بہت سے کام ہم نے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس طرح نہیں کیے ہوتے جیسے کرنے چاہیے۔ اور اسی صورت کے اختتام میں ہمیں بہت سی خواتین کی مثالیں دی گئیں، یعنی یہاں پہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویوں کی مثال ہے، ہمیں وہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ ماننے والی نہیں تھی، انہوں نے اپنے شوہروں سے کچھ نہیں سیکھا۔ اسی طرح آسیہ علیہ السلام کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان کی دعا سے ان کا فوکس پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت کی طلبگار تھی جب انہوں نے دعا مانگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور پھر مریم علیہ السلام کی مثال بھی وہاں پر آئی کہ ان کی بیسیکلی جو حیا اور ایک ان کی جو انہوں نے اپنی حفاظت کی، اس طرح سے اس کی بات کی جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کا یہ والا کورس بھی اختتام پہ ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خاص طور پہ گھروں میں کام کرنے کے لیے کچھ بیسک پرنسپلز کو سمجھ لیں۔ اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آیت نمبر 6 ہے، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ The checklist starts with us۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ کیونکہ ہم گھر والوں کے بہت قریب ہوتے ہیں نا، ہماری پوری پرسنالٹی ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اب ہم تو کچھ ایریاز میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں، جن ایریاز میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا سکسیس کریٹ کر چکے ہوتے ہیں، ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے بھی تو یہ کیا۔ اور اس کی بنیاد پر ہم اب پریشر افیکٹ ڈالتے ہیں ڈیسپریٹ ہو کے کہ ہمارے گھر والے بھی ٹھیک ہو جائیں، جو بھی ان کے چیلنجز ہیں وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ ہم خود قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت اس وقت آپ کو بہت ڈیسپریشن شروع ہو جاتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں نا، وہ کلاس روم انوائرمنٹ میں نہیں آئے ہوتے، انہوں نے تھرو آؤٹ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ ایک اور سوچ کے ساتھ، ایک اور پیراڈائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ سم ہاؤ ان کے سامنے وہ جو ہمارے اسٹرگل ایریاز ہیں وہ بہت ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ہماری سکسیس سٹوریز نہیں نظر آ رہی ہوتی، اور اسی وجہ سے وہ ہم سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اوپر سب سے زیادہ کام کرنا ہے۔ ہم کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ کسی اپنے گھر والے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں گے جب تک ہم خود اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ اور اصل اصول یہ ہے کہ ہم ایسا رویہ رکھیں گھر میں، ان کو مجبور کر دیں کہ وہ ہم سے بات کریں۔ جتنا آپ کا کلوز سرکل ہے نا، آپ کی پرسنالٹی ایسی بننی شروع ہو جائے کہ وہ خود بخود جب ان کو کوئی چیلنج آتا ہے وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے، رادر کہ آپ ہر وقت جا کر کسی کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کے ڈریس کوڈ پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں، اور کسی کو بتا رہے ہیں ایسے نہ بیٹھو، اس طرح چیخو نہ، کوئی کبھی حدیث سنا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کبھی بھی کوئی دین کی بات نہیں کرنی، لیکن ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جو ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں نا، کلیشز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کیا معاملہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گراؤنڈنگ۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ کرنا۔ جب ہم ویل گراؤنڈڈ نہیں ہوتے تو ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ سب کو جا کر سکھائیں گھر میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے اوور ویلم لیتے ہیں، اتنے ایریاز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی فرسٹریٹڈ اور تھکے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ گھر جائیں نا تو لوگوں کو، گھر والوں کو ایک فریش بریز ملنی چاہیے، کہ مسکرا رہی ہے، اس کا مزاج اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے کیونکہ ملٹیپل اپنے لیے چیلنجز ہیں نا، ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے، اب یہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا، سرا اب یہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا، اب اس کے بارے میں بھی غور کر رہی ہوں، اور تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ بکھرے ہوئے ان کو نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہ سارا دن میں ہمیں ڈفرینٹ لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جو ینگ لوگ ہیں ان کے اپنے چیلنجز ہیں، جو میرڈ ہیں ان کے اپنے چیلنجز ہیں، وہ بھی ہمیں کئی جگہ پہ اکھاڑ دیتا ہے نا۔ یعنی آپ کئی دفعہ ایسے بھی سوچتے ہیں
کہ میں کسی اور سے بات کروں، مثلاً میری کوئی کولیگ ہی ہیں، ان کو میں سمجھاؤں تو وہ اتنی اچھی طرح ان کو میری بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہی بات میں جب گھر والوں کو بتاتی ہوں تو وہ منہ بنا لیتے ہیں. اب انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے، شیکی سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کانسیپٹ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیا مسئلہ ہے، گھر والوں کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک نا وہ یلغار اور طوفان ہوتی ہے ایموشنز کی اور سوچوں کی، اور گھر میں یہ سوچیں زیادہ ہوتی ہیں اور گھر میں جذباتیت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر ہم بہت سی سچویشنز میں سٹک ہو جاتے ہیں، جیسے گھر میں کوئی خوشی غمی آ گئی یا کوئی جنرل کوئی ایسا چیلنج ہے جو ساری فیملی نے اس کو ریزالو کرنا ہے. اب وہ آپ کے مقصد حیات سے، آپ کے ویلیو سسٹم سے اور جو آپ گول سیٹ کرتے ہیں اس سے کلیش کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب ایسی تمام سچویشن میں آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے آئی ایم ناٹ گراؤنڈیڈ. تو وہ جو کو انفسکم، جو میں نے پہلے اپنے پر کام کرنا ہے نا، اب وقت کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں جا کر دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ فورسفلی سمجھاؤں فیملی میں، پہلے مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اب اپنے اوپر آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کلیئرٹی لے کر آنی ہے، انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہے جس بھی معاملے میں. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو وہاں پر جو بھی آپ کی لائف میں چیلنج ہے اس وہاں اپلائی نہ کر سکیں. ڈریس کوڈ ہو سکتا ہے، ایون کوئی فیملی ایونٹ ہے، کوئی رسم و رواج ہے، کسی سے ڈیلنگ ہے، لیکن آپ نے نا اپنے مائنڈ میں کلیئرٹی رکھنی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو مینٹل کلیئرٹی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ 6 مہینے، 2 سال، 8 سال تک اپنے گھر والوں سے وہ نہ کروا سکیں، وہ کنونس نہ ہو، لیکن آپ کا گراؤنڈیڈ ہونا ضروری ہے، آپ کو پتا ہو کہ یہ بات درست ہے یا نہیں درست. دوسرا یہ کہ آپ نے ہر اپرچونٹی پہ بڑا الرٹ رہنا ہے کہ مجھے کون کون سی اپرچونٹیز کہاں کہاں ملتے ہیں جہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز چھوڑتے جانا ہے. کوئی بڑی بات لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر والے ویسے ہی فوراً کئی دفعہ کاؤنٹر اٹیک پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو اگر 4 لوگ آپ کو مذاق بھی اڑا دیں، بات بھی کر دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ کوئی بات ہے کہ ان گراؤنڈیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح جو بھی سچویشن ہو اپنے لیے صحیح فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک، میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. باقیوں کو نہیں فورس کریں. مثلاً آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، اگر وہ ریسٹ ایریا میں جاتے ہیں، اب وہ لوگ چائے کافی پی رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، نماز کا وقت، آپ نے کہا میں نماز پڑھ لوں، مسجد بھی ہے وہاں پہ، ہاں ایک دفعہ کہہ دیں کہ چلے آئیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ نہیں پڑھتے تو اب آپ ان کو باتیں نہ سناتے جائیں، موڈ نہ خراب کریں کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے رک گئے ہیں، جس کی نعمتیں آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ جی نماز بھی پڑھ لیں. آپ بس اپنا کام کریں، نماز پڑھی اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شامل ہو گئے. اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح اپنے فیصلے کرتے ہوئے کانفیڈنٹ فیل کریں. یعنی اگر ہم حجاب کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں پہ کوئی سیگریگیشن تھوڑی کر رہے ہیں، اگر ہم کسی معاملے میں کہتے ہیں جھوٹ ہوگا یہ نہیں بولنا، تو یو شوڈ بی مور کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ کہ میں غلط فیصلہ نہیں کر رہی ہوں. ہاں، دوسروں کو نہیں ابھی کہنا ہم نے کچھ بھی. پھر یہ کہ ایک چیز جو ہمارے لیے رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارا پاسٹ ہوتا ہے. کچھ ہم بھی گلٹ میں ہوتے ہیں کہ پہلے ہم کیا کر رہے تھے. کچھ ہمارے ماشاءاللہ گھر والے ہمیں ہائی لائٹ کر کر کے بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یا تم ایسی تھی، پہلے تو تم یہ کہتی تھی، اب تمہیں سمجھ آئی ہے، اب کوئی پتہ نہیں، آج کل یہ نیا جوش چڑھا ہے، کل کو کچھ اور جوش آ جائے گا. اب آپ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، اب میں تو کوئی ایک بہت اچھی بات ان کو آج بتانا چاہ رہی تھی، شیئرنگ کرنا چاہ رہی تھی، اب میں وہ کیسے کروں. کس کس کے ساتھ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں؟ سو دیٹ مینز یو آر ایبسولوٹلی نارمل. اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہونا ہے. اسی لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلے چلنے ہی چلنے ہیں. اور ان سب مسائل میں آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے قو انفسکم، پہلے میں نے اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ اکھڑ گئے، آپ پریشان ہو گئے. کبھی آپ آ کر اپنی کلاس میں ٹیچر سے پوچھیں گے پتہ نہیں میں صحیح بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. کبھی آپ جو ہے خود بیٹھ کے سوچتے رہیں گے. اور کتنے لوگ پھر قرآن پڑھنے کے بعد بھی دوبارہ اسی مین سٹریم میں ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ
میں کس کس کا مقابلہ کروں مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے فزیکل ویل بینگ رکھنی ہے. کوئی اور صحیح طرح کھائے پیے نہ کرے, آپ نے اپنا کھانا پینا ہیلدی رکھنا ہے, ٹائم پہ سونا ہے, اپنی کوئی واک شاک کرنی ہے تاکہ آپ کی سوچ درست رہے. اسی طرح مینٹل گراؤنڈنگ کرنی ہے. مینٹل گراؤنڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو ٹھیک رکھنا ہے کہ میں نے اگر قرآن اور حدیث میں پڑھ لیا ہے بلیک اینڈ وائٹ فیکٹ, تو یہی طریقہ ہے. ہو سکتا ہے مجھے چند ماہ چند سال تک نتائج نہ ملے, لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ نتیجہ کوئی نہ کوئی حاصل ہوگا. اسی طرح ایموشنلی اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ رکھنا ہے کہ اپنے ساتھ بھی کائنڈ ہونا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. اب آپ نے جب اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا نا, ہر وقت کرنا پڑے گا. پھر کوئی سچویشن آئے گی, پھر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے نہیں پہلے میں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اس سے آپ خاموش بھی ہو جائیں گے, فوراً کوئی جواب نہیں دیں گے کسی کو. لوگ بھی پھر تھوڑا سا یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ایموشنل ہو کر کوئی فیصلہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھہراؤ جو ہوتا ہے نا اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ پرائرٹائز کرنا ہے فیملی میں. ہر ایک کے لیے کوئی ڈفرینٹ پرائرٹی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس وقت کس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تلاوت کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. قرآن آپ کا ہمیشہ کا ساتھی ہونا چاہیے. کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں فیملی میں, اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے اتنے بیبی سٹیپس لیں کہ شاید کوئی نوٹس بھی نہ کرے. یہ جو دھواں دھار تقریر ہم کرتے ہیں نا, کل سے بس کوئی بھی یہاں کا نہیں بیٹھے گا, اور میں جب حجاب پہن کے آؤں گی تو فلاں مجھے اس طرح ٹریٹ کرے گا, اور سب لوگ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ لگ گیا یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. نہیں, چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ لیتی جا رہی ہیں. مثلاً گھروں میں تصویریں لگی ہیں, اب آپ کو خیال ہے کہ تصویریں اتارنی ہیں, کوئی ایک دو تارین کی جگہ کوئی پیارے سے اور کوئی چیزیں لگا دیں, کہیں کوئی کیلیگرافی لگا دی, کہیں کوئی نیچرل پینٹنگ لگا دی. کرتے 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 ان سب چیزوں کو اندر گھساتے گئے کہیں سٹور میں. اسی طرح سے آہستہ آہستہ اپنا ڈریس ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو حجاب کے سلسلے میں پرابلم ہوتی ہے, ڈریس آپ کا بہت ماڈسٹ ہونا شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ سر کور کرنا شروع کر دیں. جہاں جہاں پاسبل ہو وہاں پر اپنے چادر لے لی, بایا پہن لیا. وہ لوگ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی بھی گراؤنڈنگ زیادہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی, جیسے رمضان میں سب کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں نا, تو رمضان میں نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں فیملی والوں کے ساتھ. اس میں کوئی اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ان کو میں نے کچھ کروانا ہے. کوئی خاص موقع آ رہا ہے تو اس پہ دعا کروا دی. تو وہ پھر لوگ آپ کے ساتھ جو فیملی ممبرز ہیں وہ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہر وقت موقع ڈھونڈیں کہ میں کیسے گھر والوں کو فائدہ دوں, فیملی والوں کو فائدہ دوں, جائز حلال جگہوں پہ. کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کہیں پہ کسی کو کوئی ضرورت ہے, سیلف لیس طریقے سے ان کے لیے کوئی کام کریں. یہ نہیں کہیں کہ ہاں تو تم نے کب میرے لیے کیا تھا تو میں کیوں کروں. وہ کون سا ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم انہیں جا کے پوچھیں. آپ کے نہیں, کوئی بات نہیں, رشتہ دار ہیں تو ہم ان کا احساس کریں گے. اسی طرح ایسا رشتہ دار ڈھونڈیں امیجیٹ فیملی میں یا تھوڑا ڈسٹنٹ فیملی میں جو لائک مائنڈیڈ ہو. اس سے دوستی بڑھا دیں, اس سے آپ کو بہت سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر اتنا جانتا بھی نہیں نا لیکن آپ کی وہ سائڈ لے گا. اچھا, اسی طرح بار بار مقصد حیات اپنے لیے سوچیں, اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس کام کے لیے, تو میں اپنی فیملی میں کیسے کیسے کیا کیا رول پلے کر سکتی ہوں. اب اس میں دیکھیں آپ کے رولز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. جیسے جو ینگ گرلز ہیں ان کے کیسے چیلنجز ہوں گے. مثلاً آپ کے گھر والے آپ کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کورس کر لیا نا, اپنے تک رہو. کوئی آپ کو کئی دفعہ حجاب نہیں کرنے دے گا, یا کئی دفعہ آپ کو فردر کوئی کلاسز آپ لینا چاہ رہے ہیں, کہیں گے بس ایک کورس ہو گیا کافی ہے. ٹھیک, یا آپ کو کوئی ایک ایسا کریئر چوائس کی طرف کوئی لے کر جائے گا, آپ نہیں اب کرنا چاہ رہی ہیں. آپ نے جب قرآن پڑھا تو آپ کو لگا کہ نہیں یہ میرے مقصد حیات کے ساتھ کلیش کرتا ہے, تو مے بی یہ نہیں میں کچھ اور کر لوں, لیکن یہ وہ گھر والے کہہ رہے ہیں تم نے یہی کرنا ہے. اب یہ والا ایک بہت بڑا چیلنج آ سکتا ہے ینگ گرلس ہو. یا رشتہ آ رہا ہے, اب وہ لڑکا بالکل ریلیجس نہیں لگ رہا, اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بلکہ تم بھی حجاب اتار دو, شادی کے بعد پہن لینا, لیکن دیکھو رشتہ اچھا ہے. یا آلریڈی منگنی ہوئی بھی ہے, بات کہیں چل رہی تھی, تب تو آپ کی بھی آؤٹ لک بڑی ماڈرن تھی, آپ کو تب آپ نے پرواہ نہیں کی. اب جناب وہ وقت آ گیا کہ آپ چینج ہو گئے. اب وہ جو منگیتر کہتا ہے تو وہ باتیں نہیں ٹھیک لگتی.
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا میرڈ خواتین ہیں ان کا بھی اسی طرح کا چیلنج ہے کہ مثلاً ہسبینڈ ریلیجس نہیں ہے. ہسبینڈ ریلیجس ہیں لیکن یہ کسی کا بھی چیلنج ہو سکتا ہے. ایسے تو ینگ گرلز کا بھی عقیدے کا فرق آ رہا ہے. اب وہ اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, وہ یا تو بدعات میں ہیں یا کوئی شرکیہ کام کر رہے ہیں یا ویسے تھوڑا سا کسی اور ادارے کے ساتھ منسلک ہیں دینی ادارہ, لیکن اس کی وجہ سے تھوڑے کلیشز آتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو میرڈ خواتین کو تو بہت سے پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تم بس یہ کورس کر لیا کافی ہے, بس تم نے اب یہ حلیہ نہیں بنانا, یہ شرائط رکھ دی جاتی ہیں. یا یہ کہ اسی طرح گھر چلے گا جیسے میں نے کہا. پھر اگر ان لاز ہیں تو ان کے ساتھ آلریڈی کوئی اگر چیلنج تھا, اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. اب دیکھیے کافی سارے پیکیجز آتے ہیں. کلاس روم انوائرمنٹ میں ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں سب کچھ اچھا لگتا ہے. جو لوگ ذرا عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے چیلنجز ہیں کہ اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے بچے سارے نماز پڑھیں, اور وہ بار بار چاہتے ہیں ان کو اچھا بیٹا یہ حلیہ درست کرو, یہ کرو. اب ان کے گھر والے نہیں سن رہے, اب وہ اتنے غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ورکنگ خواتین ہیں ان کے اپنے چیلنجز ہیں کہ اب انہوں نے جاب کی جگہ پہ بھی جانا ہے, تو ایک گھر سے بھی وہ پریشان ہے کہ اس کو کیسے مینج کریں اور باہر کیسے مینج کریں. بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے بس میں نے اپنے آپ کی گراؤنڈنگ کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کو پہلے سیٹل کرنا ہے. یہ طوفانی تقریریں نہیں ہر جگہ جا کے کرنی کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. جو پوچھتا ہے میں نے اسے بتانا ہے. سب سے زیادہ امپیکٹ جس طرح آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اس کا ہوگا, گھر میں بھی باہر بھی. اور لوگ آپ سے خود پوچھیں گے اور آپ کو اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ملیں گے کہ آپ کیسے کسی سے بات کریں. اور آپ کو پتہ ہے گھر والوں کے لیے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا, اخلاق. بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کریں. بحث نہیں کرنی کسی سے, اس کو اوائڈ کرنا ہے, بالکل پکا اوائڈ کرنا ہے. آپ نے ایک بات بولی, انہوں نے کوئی اس کا جواب دیا, اب آپ نے دوسری بات بول لی, اس کے جواب میں آیا, تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہاں بحث شروع ہو رہی ہے. خاموش ہو جائیں, بات بدل دیں. اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے تمہیں اس کا جواب نہیں آتا, تو آپ کے ہاں بھی تو میں I'm اسٹوڈنٹ آف قرآن, تو مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اینی ہاٹ ڈبیٹ. آئی ایم ناٹ اے ڈبیٹر ان دس. میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کروں جو ایک لائن کراس کرے. بس آپ آرام سے بول دیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو بحث نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا. دین کی بات بتاتے ہوئے بالکل گھر والوں کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. سوچیں ان کو آگ سے بچانا ہے. دنیا جہان میں ایک طریقہ دیکھ لیں, اگر کوئی وہ برج سے چھلانگ لگانے لگا ہے, سوسائڈ کر رہا ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو آگ لگانے لگا ہے, پستول پکڑ کے کھڑا ہے, تو اس کو غصہ نہیں کیا جاتا. کیا کرتے ہیں لوگ؟ بہت آرام سے بات کرتے ہیں, بہت طریقے سے, اور آرام سے کہتے ہیں لک سیٹل, یہ کرو وہ کرو, اور آرام سے اس کے پاس جاتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم غصے سے جائیں گے اس کے پاس تو کیا ہوگا, وہ انسان جو بھی غلط کام کرنے لگا ہے وہ اس کا فیصلہ کر لے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے. وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اور غصہ کریں, ہم اور چیخ کر ان سے بات کریں, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. لیکچر نہیں دینے. آج میرا دل چاہ رہا تھا کلاس میں کاش تم ہوتی, تمہیں پتا چلتا. آج جو باجی نے بتایا, آج جو میں نے آیات کی, کہ کاش تم نے پڑھی ہوتی, تمہیں سمجھ آتی. یہ تو بالکل تمہاری بات ہو رہی تھی. نہیں, ہم نے نہیں لیکچرز وغیرہ دینے. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا جو ہماری فیملی میں اس کا لیول انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے, اور اب آپ بات کریں, اتنی بات کرنی ہے جتنی وہ ڈائجسٹ کر سکے. یہ نہیں کرنا کہ بالکل بات نہیں کرنی, ہر ایک کا لیول سمجھیں. جو نمازی ہیں اب اس کو کسی ایک اور لیول پہ آپ لے کر جائیں, دیکھیں کہ ان کی باقی مقصد حیات, آئیڈیالوجی, عقیدہ, باقی باتیں ٹھیک ہیں, جہاں جہاں ٹیڑھ ہے تھوڑی باتیں ان کے ساتھ کریں. جو بالکل نماز نہیں پڑھتا اس کا پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے, اس کو قرآن کے قریب لانا ہے. اور اس کو قرآن کے قریب لاتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ تم قرآن پڑھنے آؤ نا تاکہ تمہاری نمازیں درست ہو جائیں, اس نے آنا ہی نہیں ہے, تو کہنا میں نے نہیں آنا. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ قرآن پڑھ لیں, اور یہ آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں, شوہر کو نہیں کہہ سکتے انلیس آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو. جتنا ریلیشن شپ اچھا پھر شاید وہ سن بھی لیں. لیکن مثلاً
بہت سی جو لیڈیز ہیں وہ ایسے بھی کرتی ہیں کہ جہاں ہسبینڈ بیٹھے ہوئے لاؤنج میں وہ اپنا بے شک فیس بک پہ اور فون پہ موبائل پہ بیٹھے، آپ اپنا لیسن آن کر کے سن رہے ہیں. کیا یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے کیا بھی ہوگا، اور وہ ہسبینڈ سن رہے ہیں انڈائریکٹلی. میں بھی جب اپنا لیسن پریپیئر کروں نا، تو کبھی میں کسی جگہ بند کر کے کچھ اور کام شروع کروں، میرے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں آن کرو، میں سن رہا تھا، اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو اپنے کسی کام میں بزی ہیں. تو گھر والے سنتے ہیں. اسی طرح جگہ جگہ کہیں نہ کہیں ٹیبل پہ کوئی کتاب چھوڑ دی، کبھی کھلی چھوڑ دی کہ کوئی پڑھے. آپ کو وہاں سے نا لوگوں کا پتہ چلے گا، مزاج پتہ چلے گا. آپ اپنے ٹارگٹ پہ سیٹ ہیں، بٹ ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو اسیس کہ باقی لوگوں کے کیا حالات ہیں. دوسرا اخلاق، نو کمپرومائز آن دیٹ، کہ ہمیں ہر جگہ معافی مانگنی پڑتی ہے، مانگ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح مسکرائیں، درگزر کریں. اور اکثر لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بہت برداشت کیا اپنی فیملی میں اور اللہ کی خاطر برداشت کیا، اب میری بس ہو گئی ہے، پھر آپ نے برداشت اللہ کی خاطر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی بس ہو جائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے برداشت کیا لیکن یو آر ایکسپیکٹنگ دا ریٹرن فرام سیم پرسن. آپ اسی سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جب آپ نے اللہ کی خاطر کیا تو کیا ریٹرن وہیں سے ملنا ہے؟ ہاں یا نہ؟ ناٹ نیسیسریلی. ہو سکتا ہے وہاں سے ملے، لیکن بہت بڑی پاسبلٹی کیا ہے کہ ریٹرن کہاں سے آئے گا؟ کہیں بھی اور سے آ جائے گا، کہیں بھی اور سے وہ ریٹرن جو ہے وہ ہم تک آ سکتا ہے. تو ہم نے ادھر سے ریٹرننگ. اور دعائیں بہت زیادہ مانگیں گھر والوں کے لیے. ہم دعا کی پاور کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں میں ذرا باقی سارے کام دھواں دھار کر لوں، ٹھیک ہے میں نے ایک دفعہ دعا مانگ لی. دعاؤں کا پیکج آپ کا 80% ہونا چاہیے، اور 20% آپ ایفرٹس پہ لگائیں. جہاں پہ اسپیشلی آپ کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، جہاں آپ کی ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اب آپ وہ بیلنس پہ لاتے جائیں، بڑھاتے جائیں کہ کیا کچھ ان کو بتانا ہے. سجدے میں جا کے دعا مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں. ہر جو وقت ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے اس وقت دعا مانگیں. اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپس کو بہت اسٹرانگ کریں. پکی دوستیاں کر لیں. وہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں جو آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مل جل کر رہتے ہیں اور آپ کا احساس کرتے ہیں، پکی دوستیاں. اب یہ سوال ہے، فیملی کا تو نہیں ہے لیکن قریبی دوست، وہ بھی دوست بھی فیملی بن جاتے ہیں. کہ میری ایک فرینڈ ہے جس کی میں نے ایک معاملے میں اصلاح کرنی چاہی، لیکن جب بات شروع ہوئی تو اس کے حالات سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور دل خراب ہوا، کہ پھر میرا دل ہی نہیں کیا کہ اس سے مزید بحث کروں، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو کیا اس سچویشن میں جب آپ کو پتا ہے کہ اگلے انسان کو سمجھنے کا نہیں ہے، تو کیا پھر بھی آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے یا خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ اب اس میں کیا کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں اس مسئلے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں پکچر بنائی، اس شخص نے اس سے زیادہ بڑی بات کی، اب آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے اس شخص سے. میرے لیے سب سے زیادہ جو ایک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کوئی بھی انسان اپنی مشکل بتا رہا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، اس کو بھی سولوشن دے رہے ہیں. میں جھوٹ نہیں میں فلاں نہیں چھوڑ سکتا، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، اس کو بھی سولوشن دے رہے ہیں. مجھے غصہ آ گیا، اس کو بھی سولوشن دے رہے ہیں. ہم کسی کو یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ میرا یہ جینون مسئلہ ہے. ہمیں اس طرح ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ ہم کہ وہ یہ تو گون کیس ہے. ہم نے سب چیزوں کو ہضم کرنا ہے کہ ہاں لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ ہم سے بات کر سکیں اپنے چیلنج کے بارے میں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جب ہم کوئی ایکسپریشن دیتے ہیں، مجھ سے جب کوئی لوگ بات کرتے ہیں، وہ پہلے ان کی 3-4 جملوں کی یہ تمہید ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گی، پتہ نہیں آپ کیا سوچیں گی، پتہ نہیں آپ سوچیں گی میں بہت بری ہوں، میں ہوں ویسے بری. تو مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں، میں ایسی کوئی بھی بات نہیں سوچ رہی، میں صرف یہ سوچ رہی ہوں ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، بس. اچھا، دوسرا یہ کہ بحث کروں، میں اس سے مزید بحث کروں. بحث تو کرنی ہی نہیں ہے ہم نے، وہ بھی بات ختم ہوگی. اور اگلی بات کیا ہے، اس کا لیول اسیس کر لیں، وہ کیا جاننا چاہ رہی ہے، کیا پوچھ رہی ہے، اور جو پوچھ رہی ہے اس کو بتائیں، اس کو ہیلپ کریں. پھر ایک اور سوال ہے، میں جب تبلیغ کرنے کا سوچتی ہوں تو اس بات سے ڈر جاتی ہوں کہ اگلے انسان کو برا لگ جائے گا، اس کا کیا کریں؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک تو گراؤنڈنگ نہیں ہے، اور کیا، لیول نہیں اسیس کیا نا.
اتنی بات کریں جو آپ کو لگتی ہے تھوڑی سی، پہلے ہلکی سی بات سے شروع کریں. دیکھیں اس نے ہضم کر لی، پھر اس سے اگلی پہ جائیں. وہ بھی ہضم کر لی، پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ جائیں. اچھا اگر لگتا ہے اس نے مائنڈ کر لی تو وہیں پہ پاز کر جائیں، وہیں تک اس کو کہے کہ چلو تم سوچو اس کے بارے میں. لوگوں کو ٹائم دیں اس بات کو ابزارب کرنے کا، اور اپنے لیے بھی سوچ لیا کریں کہ مجھے کیسی باتیں بری لگتی ہیں. اچھا ہمیں بھی کوئی کرٹیسائز کرے تو ہمیں نہیں اچھا لگے گا نا. اس ٹائم میں جائیں جب آپ مثلا نماز نہیں پڑھتے تھے یا کوئی اور ایسا کام نہیں کرتے تھے، قرآن کے مطابق سوچیں اس وقت مجھے کیسا لگتا تھا. تو اس کو بھی ویسا ہی لگ رہا ہوگا اب میں چینج ہو گئی ہوں نا تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا. اور اس سے آہستہ آہستہ پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اچھا پھر اسی طرح ایک ہے کہ فیملی کے لیے مجھے کیا ہے کہ شوہر فیس بک بہت استعمال کرتے ہیں، اور ان کو میں 2019 سے قرآن پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، اور انہوں نے 2 ہفتے پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا لیکن باقاعدگی نہیں ہے. دیکھیں میاں بیوی کا جو ہوتا ہے نا رشتہ، وہ ایسا اصلاحی رشتہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑی رہیں کہ قرآن پڑھیں. آپ کا اگر اخلاق اچھا ہو جائے گا، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، آپ خود اپنا کام صحیح کر رہی ہیں، اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ جائے گا، اسٹرانگ امپیکٹ جائے گا. لیکن اگر آپ پیچھے پڑیں گی، وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے اور آپ کہیں گی پڑھیں، اور پھر کہیں گی کہ آپ ریگولر نہیں ہیں، تو وہ چھوڑ دیں گے. میرے سامنے بہت لوگ ایسے آتے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں، ینگ بچوں کو لے آتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، دیکھیے قرآن نہیں پڑھتا، اس سے بتائیں قرآن پڑھا کرے. اب کل ہی میرے ساتھ آفس میں ہوا ہے کہ پیشنٹ تھے، وہ بچہ بیمار تھا، چیک کرانے آیا، ہسبینڈ وائف دونوں آئے. کہ مدر کہتی ہیں کہ رات کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے. تو میں نے ایسے ہی کہا، مطلب جیسے اسمائل کر کے میں نے کہا ہاں رات کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ بس اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے اور کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا. بس میرا یہ بولنا تھا. تو وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ فوراً کہتے نہیں جی نہیں، رات کا ٹائم تو میری بیگم نے مجھے ہی دیا ہوا ہے، میں ہی نمازیں پڑھوں، یہ کوئی نماز نہیں پڑھتی، یہ دیکھیں ذرا، انہیں سمجھائیں ذرا. اب وہ پتہ نہیں کتنی امبیرس ہو رہی ہوگی، میں اتنی امبیرس ہو رہی تھی کیونکہ وہ بیچاری ایک تو بچے کے لیے پریشان ہے، اس کو اتنا 101 بخار ہے، اوپر سے وہ ابا حضور نے اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کرتے ہیں، وائس ورثہ بھی ہو جاتا ہے کہ بیویاں بھی کہتی ہیں ان کو کہیں ذرا نماز پڑھیں، بچے کو سامنے رکھ کے اس کو بتائیں نماز پڑھنی چاہیے نا، پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب پڑھتا نہیں ہے بچہ نماز. پھر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے سائیڈ نہیں لی. پھر اسی طرح میرا بیٹا نماز پڑھنے کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی عمر 15 سال ہے. 15 سال کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ ان کا بس قرآن شروع کروائیں، قرآن سے تعلق کہیں بیٹھ کے، چاہے ہاں چلو ہم 5 منٹ قرآن پڑھا، 10 منٹ قرآن پڑھا کریں گے، یا اچھا تم کسی کلاس میں نا ویکلی چلے جاؤ اور وہاں پہ قرآن پڑھو. اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام ان کو دیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کے لیے دعا کیا کریں. یہ ضرور کنسرن شو کیا کریں کہ میری بہت خواہش ہے کہ تم لوگ سب نماز پڑھو، میرے لیے صدقہ جاریہ بنو. اپنی بات کرنی ہے، کنسرن شو کرنا ہے کہ آئی ایم ورڈ اباؤٹ یور نماز، آئی ایم ورڈ اباؤٹ یور ڈریس کوڈ، آئی ایم ورڈ اباؤٹ دس، لیکن ان کے سر پہ نہیں سوار ہو جانا. اور یہ جو ایک اور سوال ہے کہ جی ہمارے پرابلم کیا ہے کہ ہم ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جی بالکل ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ایک اور یہ سوال ہے کہ my family practically do favor deen, but when I tell them how to tackle the modern day issues in lens of Islam, they resist my opinion. اور مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا اوپینین دے دیا، اس کے بعد وہ کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں، آپ کرتی رہیں. آپ اپنے آپ کو رکھیں اسٹرانگ کہ جی میں تو اسی طرح سے کروں گی. وہ آپ کو کہیں ریجڈ ہیں آپ، تو آپ کہیں کہ نہیں دراصل میں نے قرآن پڑھا ہے تو میں کلیئر ہوں، میرے سامنے اگر کوئی ایسی دلیل آئے گی جو اس سے اسٹرانگ ہوگی تو میں اس پہ فالو کر لوں گی. آپ مجھے دے دیں دلیل. تو وہ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ ان کے پاس تو اتنی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے. جب بھی وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہمارا یہ خیال ہے، ہم نے کہیں پڑھا تھا، تو میں آپ کہیں کہ وہ لا کے مجھے دیں. تھینک یو سو مچ، وہ مجھے دے دیں، میں اس کو چیک آؤٹ کر لیتی ہوں، تو میں ضرور کروں گی، کیوں نہیں کروں گی. بس اس طرح سے آپ نے بات کو ٹالنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ فالوئنگ پبلک فگرز اسکالرز آف مائی چوائس ہو گاٹ اے گڈ بلیف سسٹم اینڈ ریپوٹیشن. تو وہ میرے گھر والے اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم فلاں کو سنتی ہو، فلاں کو سنتی ہو. تو جب وہ کہتے ہیں گھر والے، خاص طور پہ اگر ان کا دین عقیدہ مضبوط ہے، تو ضرور کرٹیکلی دیکھیں وہ کیوں آپ کو کہتے ہیں، ان سے وجہ پوچھیں. اور اگر اس میں کوئی واقعی ریالٹی ہے تو اپنے آپ کو یہ ہیرو ورشپ سے بچائیں اور واقعی اس ریالٹی کے مطابق دیکھیں. اچھا یہ کیا ہے کہ گرلز پرسوئنگ پوسٹ گریجویٹ فرام ابراڈ، کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے. اکیلی لڑکی کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. اب اس میں ہمیں دکھ شروع ہو جائے گا. تو گھر والے اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتی، ہم کہتے ہیں کیوں بھائی جا سکتا ہے، لڑکے جا سکتے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. جب ہم نے اللہ کی باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ ہی کر دیا تو پھر
اب ہم کسی کی مثال دیں فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، جو کرتا ہے کرے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس بات کی. کئی دفعہ بہت ریلیجس پیرنٹس ہوتے ہیں اور ہم ان کو لک اپ کرتے ہیں، ان کا بچہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کا بچہ کر رہا ہے. تو ضروری تو نہیں کہ وہ ماں باپ کی بات سن رہا ہو، اور ضروری تو نہیں کہ ماں باپ انکریج کر رہے ہوں. ایک حد تک پیرنٹس روک سکتے ہیں نا، اس کے بعد بچے اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح گرلز ایکسیڈنگ ٹورڈز اے گڈ کریئر اینڈ ارننگ آن ہر اون. اگر ایک دیندار بچی کہتی ہے اپنے پیرنٹس کو کہ جی میں ابھی شادی نہیں کروں گی، نہ بچے پیدا کروں گی، میں نے کریئر میں ایکسیل کرنا ہے، پھر میں نے دین کا بہت سارا کام کرنا ہے، اور میں نے ایسی رکاوٹیں اپنی زندگی میں نہیں لانی، اور یہ لمبی چیک لسٹ ہے میاں کے لیے جو میری زندگی میں ہے، تو کیا کہیں گے گھر والے؟ کیا خیال ہے؟ یس نو؟ کہیں گے تم کیا پڑھ کے آئی ہو، یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو یہاں پہ کیا سمجھ آئی ہے؟ ہماری گراؤنڈنگ درست ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہو گئی ہے، ہم غلط ڈائریکشن میں چلے گئے. ابھی جو ہم نے ابراڈ جا کے وہ لڑکوں پہ میری بات کی، تو ہم ود ان کنٹری بھی تو کافی دور شہروں میں جا کے پڑھتے ہیں، ہاسٹلس میں رہتے ہیں، تو وہ پالیسی بولا. پتہ کیا بات ہوتی ہے، لڑکی کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، ان دونوں سچویشن میں پسندیدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے گھر میں اپنے علاقے میں رہ کے کرے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کو ڈیسیجن لینا ہے، لیٹس سے آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر آپ علماء سے پوچھتے ہیں. فقہ کیا ہوتی ہے؟ فقہ یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کی لائف میں کوئی ایسا چیلنج ہے جس میں یو ہیو ٹو میک اے چوائس، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی نیڈ کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی اسپیسیفک چوائس کے مطابق پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ what you can do, what you can not do. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں، اپنی مرضی کے اسکالر پہ نہیں جاتے، ایسے اسکالر سے پوچھتے ہیں جو آپ کو بیلنس بھی بتائے بات آج کے حالات کے مطابق بھی، لیکن قرآن اور سنت کے مطابق بتائے.